جس بندے سے میں خاص طور سے میں خوش ہوتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹی جنم دیتا ہوں، اس کے گھر میں بیٹی جنم دیتا ہوں۔ بیٹی کے باپ مسکرائے، دادا مسکرائے، نانا مسکرائے، ماں مسکرائے، دادی مسکرائے، نانی مسکرائے، کہے بیٹی کے باپ غریب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ اس گھر میں بیٹی دیتا ہے جس گھر میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں، جس عورت سے پہلے بیٹی جنتی ہے، جس عورت سے شادی ہوئی اس کے بعد پہلی بیٹی ہوئی، جس عورت سے پہلے بیٹی ہوتی ہے وہ عورت بڑا قسمت والی ہوتی ہے، عورت بہت قسمت والی ہوتی ہے۔ غور کرے، سوچے، اب اپنے گھروں کو یاد کریں کہ آپ کے گھر میں ایسا ہے یا نہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جس گھر میں پہلی بچی ہوتی ہے وہ ماں باپ کو اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، کل جتنا کمائے تو اس سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، لوگ جلنے والے جلتے ہیں، ارے بیٹی پیدا ہوئی تھوڑا کوئی بات نہیں ہے، ارے تمہارے جلنے سے کیا ہوگا، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو لوگ جلتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ارے بیٹی پیدا کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیٹی ہی میں سب کچھ ہے۔ بیٹا رحمت ہے اور بیٹی نعمت ہے، بیٹا رحمت ہے اور بیٹی نعمت ہے۔ لیکن وہ بیٹا رحمت ہے جس کے 2-4 بچے ہیں تو ماں باپ سے پوچھئے 10 روپے کے لیے تڑپتے ہیں، ایسا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ سے زیادہ میں گھومتا ہوں اور مشاہدہ بھی ہے۔ باپ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا 10 روپیہ دے دو تو کھینی کھاؤں، کہ آپ کو ہے کہاں، اور دوست احباب میں جائیں گے 500 روپیہ ٹھنڈا پلا دیں گے۔ لیکن دوست احباب میں جا کر کے 500 روپیہ خرچ کریں گے، یہ آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے، بلکہ بوڑھی ماں بوڑھے باپ کو اب 10 روپیہ دیں گے تو میرا چیلنج اور میرا وجدان کہتا ہے کہ 10 پہ ایک زیرو ضرور اللہ لگا کر کے آپ کو رزق بڑھا دے گا۔ میرا تجربہ ہے، میں نے ایسا کیا ہے، اور جس دن میں کرتا تھا اس میں میرا رزق بڑھ جاتا تھا۔ اپنا تجربے کیا ہوا میں بات کر رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، میں کیا کیوں اس تجربے کی بات میں کر رہا ہوں۔ ماں باپ سے محبت کیجئے، ماں باپ سے پیار کیجئے، اور جس کا بیٹا وفادار ہوتا ہے، ماں باپ کے کہنے سے پہلے باپ کی حکم کی تعمیل کر دیتا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، اس گھر میں میں بیٹی دیتا ہوں جس سے میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ آج اللہ کا شکر ہے شہنواز بابو کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑا سا لوگ تکلیف میں ہیں کہ بہت پیسہ خرچ ہوا، کوئی بات نہیں، جو آئی ہے لے کر کے وہی بات رہی ہے، جو آئی ہے رحمت لے کر کے وہی بات رہی ہے، اداس اور غمزدے کی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی مسئلہ ہوا تھا، ہوا ٹھیک ٹھاک، اور ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد 21 گھنٹے بے ہوش رہی، 21 بوتل پانی چڑھا، یہاں بھنڈار ہوا پھر گیا لے جا کر، ایسا ہوتا ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ سے خوش ہے تب آپ کے گھر میں بیٹی جنم دیا۔ اچھا یہیں تک محدود نہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے صرف رحمت کے لیے آیا کہ رحمت، لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نعمت، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس والے آتے ہیں، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، کوئی چھینا کھلاتے ہیں، کوئی لڈو کھلاتے ہیں، کوئی مٹھائی کھلاتے ہیں ہمارے خوشی میں۔ اب بیٹی پیدا ہوتی ہے ہاتھ میں شکل جاتا ہے، کوئی نہیں کچھ کھلاتا، کوئی کچھ نہیں کھلاتا، کہتا ہے یار بیٹی پیدا ہوئی، ارے بیٹی ہی میں تو سب کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی 5 بیٹی کا باپ ہوں، سبحان اللہ، 5 بیٹی کا باپ ہوں، فخر کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کمی نہیں ہے کسی چیز کی، خواہش ہوتی ہے پورا ہو جاتا ہے۔ مدینہ شریف کے لیے میں تڑپ رہا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوئی، مجھے مدینہ شریف بھیج دی، سبحان اللہ۔ جب بیٹی پیدا ہوتا ہے تب ایک نیا کام ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا تجربہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بیٹا پیدا ہو تو رحمت، اور بیٹی پیدا ہو تو نعمت۔ کیسے نعمت میں بتانا چاہتا ہوں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں، بولیے نا سبحان اللہ، 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اس بیٹی کے باپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، شفقت والا، سبحان اللہ، یعنی ویلکم، سواگتم کہتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹی آئی، رحمت آئی، تمہیں رزق میں کمی نہیں ہوگی بلکہ تمہارا رزق اب تو بڑھا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، تمہارا رزق بڑھا دیا گیا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہو تو ایک آئے، چچا آئے، پوتا آئے، بھتیجا آئے، خالہ آئے، پھوپھا آئے، نانی آئے، لیکن یہاں جب بیٹی پیدا ہو تو 70,000 فرشتہ آئے، سبحان اللہ،
70,000 فرشتے آتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے تمہیں مبارک ہو. اور یہ رزق کی فراوانی کب تک ہوتی رہتی ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی, بڑی ہوئی, جوان ہوئی, جب شادی کے لیے رشتہ آپ لگاتے ہیں, نکاح ہوتا ہے, بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے, باہر نکلنے سے پہلے تک اللہ آپ کے گھر میں رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. جب بیٹی چلی جاتی ہے تب رزق بند ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, تجربہ ہے. جس گھر میں بیٹا ہوتا ہے شادی کے لیے تو وہ لیتا ہے 2 لاکھ 1 لاکھ روپیہ, پھر بھی پریشان رہتا ہے. لیکن جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے, پھر بھی کہتا نہ جانے کہاں سے آ گیا. ایک تقریر ایسے ہی کر رہا تھا حاجی شکیل صاحب, کہ حضرت ہی تو آپ ایک دم لگ رہا ہے میری بات کر رہے ہیں. ہم کو تو پتہ نہیں کہ آپ کی کیا بات ہے, لیکن تجربہ ہے ایسا. کہا تو میری ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ 5 لاکھ روپیہ میں نے شادی میں خرچ کر ڈالا, ابھی اور ہو ہی رہا ہے, لیکن ہوتا ہے اور مال آ جاتا ہے. کہاں سے آتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو انتظام, بیٹا پیدا ہو تو ہم اور آپ انتظام کرتے ہیں, اور بیٹی پیدا ہو تو 70,000 فرشتے لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس بیٹی کے انتظامات میں 70,000 فرشتے لگے تو کیا باپ کو تکلیف ہوگی, بھائی کو تکلیف ہوگی, رشتہ دار کو تکلیف ہوگی؟ نہیں. اداس مت ہوئیے, غمزدہ مت ہوئیے, اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جس گھر میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی بلکہ فراوانی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہ. اللہ کا شکر ہے بیٹی کے باپ مسکراتے رہے, اس لیے کہ مسکرانے کا ذریعہ اور طریقہ کوئی دنیا دار کا نیتا نہیں دیا ہے, کوئی دنیا دار کا انسان نہیں دیا, بلکہ اللہ کے فرشتوں نے